اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں ہم نے بات پڑھی تھی کہ شیطان انسان کو مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکمت تفقہ فی الدین اور اس چیز کو کہتے ہیں۔ تفقہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کی سمجھ، اور اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حکمت سے مراد نفع مند علم، عمل صالح اور شریعت کے اسرار اور حکمتوں سے واقفیت ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ تو حکمت و دانائی ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب نازل فرمائی، ایسی کتاب جس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور اس پر عمل کرنے والی جو توفیق ہے وہ اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو، یعنی لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی۔ خالی بھلائی نہیں دی گئی بلکہ کہا گیا خیرًا کثیرا، یعنی بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نفع مند علم، عمل صالح کی توفیق اور شریعت کے اسرار اور حکمتوں سے واقفیت دے دیں تو اس سے بڑھ کر کے کیا بھلائی ہو سکتی ہے کہ پھر وہ دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حصول کے لائق ہو جائے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ انبیاء کا ورثہ ہے، انبیاء کا ورثہ ہے۔ تو انبیاء کا جو ورثہ ہوتا ہے، جس طرح ایک عام انسان کا ورثہ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کا ورثہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، پیسہ کوڑی نہیں ہوتا۔ تو بندے کو کمال صرف حکمت سے حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ کمال نام ہے علمی اور عملی قوت کے کامل ہونے کا۔ علمی قوت تو حق کی معرفت سے اور اس کے مقصود کی معرفت سے کامل ہوتی ہے، اور عملی قوت نیکی کرنے اور برائی سے اجتناب کرنے سے مکمل ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بندہ صحیح قول اور صحیح عمل کا حامل ہو سکتا ہے، اور اپنی ذات کے بارے میں نیز دوسروں کے بارے میں ہر حکم کو اس کے صحیح مقام پر رکھ سکتا ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، بھلائی سے محبت رکھیں، حق کے طالب ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کہ لوگوں کو ان کی عقل اور فطرت میں جو ان کی جو جڑیں ہیں، لوگوں کو ان کی عقل و فطرت میں جڑیں رکھنے والی ان چیزوں کی یاد دہانی کرائیں، اور جو تفصیلات لوگوں کو معلوم نہیں ہیں وہ بیان کریں۔ اور پھر لوگ تقسیم ہو گئے دو حصوں میں۔ ایک قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا تو انہیں اپنے فائدے کی باتیں یاد ہو گئیں۔
انہوں نے اس پر عمل کیا اور انہیں اپنے نقصان کی باتیں معلوم ہو گئیں تو وہ ان سے بچ گئے۔ یہ لوگ کامل عقل و فہم کے مالک ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کی فطرت میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ لوگ عقل والے نہیں ہیں، حکمت والے نہیں ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو عقل مند وہ ہیں جنہوں نے انبیاء پر یقین کیا اور ان کے ذریعے اپنے نفع اور فائدے کی باتیں انہوں نے یاد کی اور ان پر عمل کیا۔ انبیاء کی تعلیمات سے عقل والوں کو نقصان دینے والی باتوں کا علم ہو گیا تو وہ ان سے بچ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، وہی واقعات سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حکمت ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ عطا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایسی چیز نہیں کہ کسی کوئی مخصوص بندہ ہو بس اسی کو حکمت ملے۔ اس کے لیے بھی انسان کو علم حاصل کرنے اور اس پر محنت کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہوتا ہے، ان کو چند موٹی موٹی باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یقین اتنا پکا ہوتا ہے، ان کا عمل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں حکمت و دانائی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کو بہت اچھے مشورے دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کے فائدے کے بن جاتے ہیں، اور یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو حکمت کوئی ایسی چیز نہیں کہ بنی بنائی بس ایک کوئی کتاب ہے یا کوئی خاص چیز ہے جس کے استعمال سے انسان مستفید ہو سکتا ہے، وہ بس اسی کو ملے گی کہ جو جس کے نصیب میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکمت ملتی ہے، لیکن اس کے لیے بندے کو محنت کیا کرنی ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو جو علم حاصل کرے گا اور عمل کرے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اس عمل کو اس طرح سے کرے کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، پھیلائے، ان کے فائدے کا بن جائے، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں۔ اور حکمت سے ہی انسان کے اندر صحیح قوت فیصلہ آتی ہے، یعنی صحیح وقت پر کسی بات کو صحیح مقام پر بولنا، صحیح کام کو کرنا، یہ اس کو ہی آتا ہے، وہی کر سکتا ہے جس کے پاس حکمت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت زیادہ دنیاوی حساب سے ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے بارے میں بھی صحیح فیصلے نہیں کر پاتے، الٹی سیدھی باتیں سوچتے بھی رہتے ہیں، الٹے سیدھے فیصلے بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا وہ دوسروں کو کیا صحیح مشورہ دے گا؟ پھر وہ لوگوں کو بھی غلط سلط مشورے دے دیتے ہیں اور ایک خلقت چل پڑتی ہے ان کے غلط سلط مشوروں پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسے علم مانگنا چاہیے ویسے حکمت بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ حکمت کا تعلق انسان کے علم اور عمل دونوں سے ہے۔ حکمت ملتی کس کو ہے؟ جو علم حاصل کرے اور علم کے مطابق عمل بھی کرے اور اس کا مقصد اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو حکمت عطا فرماتے ہیں، اور پھر حکمت والوں کے لیے کہا کیا گیا کہ نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ جو نبی نصیحت لے کر کے آئے، جو عقل والے ہوتے ہیں۔ جو عقل والے نہیں ہوتے وہ حکمت والے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں عقل اور حکمت والا کون ہے؟ جو اللہ کی رضا والے کام کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہم کو گوارا ہو سکتا ہے کہ ہم کو کوئی کہہ دے کہ یہ بدعقل ہے، ان کے پاس تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، ان کو تو کسی کام کے کرنے کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہمیں کہہ کے کوئی دیکھے تو کہ ہم پھر اس کے کتنی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اس نے کہا کیسے، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہنے کی۔ لیکن یہاں پر صاف صاف کہہ دیا گیا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس عقل نہیں ہے، ناسمجھ ہیں، بے وقوف ہیں ایک طرح سے، وہ پھر نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ آج کا حال کیا ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کر کے دیکھیے، بہت آپ کو، اگر آپ نے 50 لوگوں کو نصیحت کی تو شاید مشکل سے 10% ہوں گے جو کہیں گے ہاں واقعی ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں ان کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ باقی 40 لوگ یہی کہیں گے کہ یہ ہوتے کون ہیں ہمیں نصیحت کرنے والے۔
چاہے آپ دنیاوی امور میں نصیحت کریں چاہے دین کے امور میں نصیحت کریں. کچھ لوگ تو خاموش رہ جائیں گے لیکن کچھ برملا منہ پہ کہہ دیں گے کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں نصیحت کریں، یا ان کو تو عادت ہو گئی ہر وقت نصیحت کرنے کی، ان کا کام ہی یہی رہ گیا ہے کہ وہ نصیحت کریں. لیکن نصیحت کو قبول کرنے والا جو ہوتا ہے اسی کے لیے کہا گیا کہ وہ عقل مند ہوتا ہے، وہ عقل والا ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی بھی اچھے کام کی اچھی بات کی نصیحت سننے کے بعد انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس پر غور و فکر کرے اور دیکھے کہ واقعی یہ اس کے لیے قابل قبول ہے. جو نصیحت کرنے والا اسے نصیحت کر رہا اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، یہ عقل والوں کا کام ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو عقل والوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عقل والوں کی کیٹیگری میں آ جائیں، اولو الالباب کہلائیں، اللہ کی نظر میں ہم عقل والے ہو جائیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہو نہیں سکتا، تو پھر نصیحت کو قبول کرنے کی عادت ڈالیں. اور کس نصیحت کو؟ جو قرآن سے سنت سے ثابت نصیحت ہو. تو ایسی نصیحتوں کو ہم کیسے قبول کریں گے؟ جب اس کا علم حاصل کریں گے، جب اس پر علم کے مطابق عمل کریں گے تو گویا اس نصیحت کو حاصل کرنے والے ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اولو الالباب میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. تو اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا فرما. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اور جو بھی تم خرچ کرو کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہر عمل کرنے والے کے صدقات، خیرات اور نظروں کو خوب جانتا ہے. اس نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو کوئی خرچ. اس نفقہ خرچ سے مراد وہ خرچ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، وہ واجب ہو یا مستحب، ہر خرچ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی زکوٰۃ و خیرات ہو، نفقات ہوں، نفلی صدقات ہوں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. وہ فرض کے درجے میں کرنے والی چیزیں ہوں جیسے زکوٰۃ ہے یا نفقات ہیں جو اپنے خاندان پر انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، یا پھر اللہ کے راستے میں دیے جانے والے صدقات ہوں، اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ ان کا اجر عطا فرمائے. وَنَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، کیا جو بھی نظر مانو کوئی نظر. تو نظر وہ چیز ہے جسے عوامی زبان میں منت ماننا کہتے ہیں. تو فقہ میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ کسی مراد کے پورے ہونے پر کوئی چیز اگر اپنے اوپر لازم کر لی جائے جو واجب نہیں تھی، یعنی کہ اس پر کرنا واجب نہیں تھی، ایسی چیز کو کوئی اگر لازم کر لیتا ہے کہ اگر میری فلاں مراد پوری ہو گئی، فلاں کام پورا ہو گیا تو میں یہ صدقہ کروں گا یا یہ نوافل پڑھوں گا یا یہ روزے رکھوں گا. تو ایسی چیز واجب تو نہیں تھی اس کے اوپر لیکن اس نے اپنے اوپر واجب کر لی، تو پھر ایسی چیز نظر کہلائے گی. وہ نظر دیکھیں، ایک نظر ہوتی جو لگ جاتی ہے، وہ نون تا اور زوا والا جو زوا ہوتا ہے وہ اور را، وہ ہوتی ہے نظر، ٹھیک ہے. اور یہ ہے نظر، نون ذال اور را. قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو اسپیلنگ بھی مل جائے گی، او نظرتم من نظرن. تو یہ والی جو نظر ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ واجب نہیں ہوتی لیکن انسان اپنے اوپر خود واجب کر لیتا ہے، خود اپنے لیے ضروری ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کے کرنے کو. تو پھر ایسی نظر کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. جیسے آدمی اپنی کسی مراد کے برانے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہیں ہے تو پھر اس کو نظر کہا جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیتوں کا پورا علم ہے. وہ جانتا ہے کہ کس نے خلوص نیت سے عمل کیا ہے اور کس نے خلوص نیت کے ساتھ عمل نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے کوئی خرچ کرے یا نظر پوری کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت نہ کریں، دین کو جھٹلائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ جو شخص کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہیں رکھتا وہ ظالم ہے۔ اگر کوئی واجب اخراجات نہ کرے، معنوی نظر نہ پوری کرے تو وہ ظالم ہے۔ اسی طرح جو کوئی مخلوق کی خوشی کے لیے یہ کام کرے تو وہ بھی ظالم ہے۔ مخلوق کی خوشی کے لیے نظر ماننا، مخلوق کی خوشی کے لیے، مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندے یا اور کوئی بھی چیز، اس کی خوشی کے لیے یہ کام کرے تو وہ بھی ظالم ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کام کرنا تھا، لیکن اس نے عمل کو غلط جگہ رکھ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت سزا رکھی ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ عبادت کا جو حق اللہ کے لیے اور صرف اسی کے لیے ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا جاتا ہے، تو اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ نظر کیا چیز ہے، کون سی نظر جائز ہے، کون سی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے، کون سی نہیں ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو حلال اور جائز کام کی ہو۔ اور کون سی نظر منع ہے؟ وہ نظر منع ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہو، یعنی کسی بت کے لیے یا کسی انسان کے لیے، جیسا کہ آج بہت کچھ مانا جاتا ہے مزاروں پر جا کر۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے راستے میں ہو، یا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی وجہ سے ہو، تو ایسی نظر ماننا منع ہے۔ نظر ماننا کیسا عمل ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ابھی تو ہم نے دیکھا کہ کون سی نظر ماننا جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ تو جو دین کے حساب سے غلط ہے، یعنی کہ شرکیہ نظریں ماننا، کسی قبر پہ جا کر کے نظر ماننا، کسی انسان کے لیے، کسی بت کے لیے نظر ماننا، یہ تو بہرحال غلط ہے اور شرک ہے، اور اس کے لیے منع کیا گیا۔ لیکن کون سی نظر جو ہے وہ جائز ہے، جو اللہ کی اطاعت میں ہے، جو اللہ کے لیے جو حلال اور جائز کام کیے، تو اس کی اجازت دی گئی۔ اور اس کے لیے یہ بات آتی ہے، اب جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہوگا کہ آخر ہم نمازیں مان لیتے ہیں، نوافل مان لیتے ہیں، یا پھر اس طرح کی چیزیں، تو ایسی نظر کو نظر تبرر کہتے ہیں۔ نظر تبرر، تے سے تا با را اور را، یعنی جائز کام کرنے کی نظر ماننا جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، مثلا نماز، روزے، حج وغیرہ کی نظر ماننا، وہ مطلق ہو۔ مثلا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز ادا کروں گی یا روزے رکھوں گی، یا کسی شرط کے ساتھ ہو۔ مثلا کوئی کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے فلاں مریض کو شفا دے دی تو اتنی رقم اللہ کے راستے میں دوں گی، یا اتنی تعداد میں نوافل ادا کروں گی۔ اگر شرط پوری ہو جائے تو نظر کو پورا کرنا لازم ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ یوفون بالنذر، کن لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو نظریں پوری کرتے ہیں، یعنی وہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نظر مانتے ہیں، عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کریں گے، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا گیا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور وہ اپنی نظریں پوری کریں۔ تو قرآن حکیم سے بھی ہم کو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نظر کو اگر مانا جائے تو اس کو پورا کیا جائے، اور پھر ہمیں حدیث کے ساتھ یہ چیز سامنے آتی ہے ہمارے کہ کس طرح کی نظریں ماننا منع ہے اور کس طرح کی نظریں مانی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا۔ تو اگر کسی نے کسی ناجائز چیز کی نظر مان رکھی ہے کہ میں چادر چڑھاؤں گی، چراغ جلاؤں گی فلاں جا کر کے فلاں مزار کے اوپر، یا اسی طرح کی شرکیہ کوئی کام کرنے کی کوئی نظر مان رکھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر
اپنی وہ نظر وہ پوری نہ کرے اور اس کے بدلے کفارے کے طور پر صدقہ کر دے. ٹھیک ہے، صدقہ کر دے اور وہ نظر اپنی جا کر کے اس کو پورا نہ کرے، کیونکہ جس وقت اس نے وہ نظر مانی تھی ہو سکتا ہے اس کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ایسی نظر ماننا ناجائز ہے، لیکن اب اس کے علم میں آ گیا، لیکن وہ نظر مان چکا. اب وہ کس طرح، نظر تو ایک عہد ہے نا، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو وہ اس کو تو نہ کرے، وہ اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس نے مان لیا ہے یا کچھ بھی کر لیا، لیکن اس کو پورا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. کوئی بھی گناہ کا کام کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کی نظر مانی گئی ہو یا اس کا کوئی عہد کیا گیا ہو. جیسے ہی پتہ چل جائے کہ یہ چیز میں نے غلط کی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. اب اس وعدے کو پورا کیسے کیا جائے، اس کے کفارے کے طور پر کیا کیا جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے. اور اس کا صدقہ اسی طرح سے ہوتا ہے. انشاءاللہ نظر کے بارے میں ہم تفصیل سے تھوڑا سا بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم تفسیر سے ہٹ جائیں گے اگر ہم نے اس سلسلے میں مزید بات کرنا شروع کی. اور اس کا کفارہ یہی ہوتا ہے، کسی بھی آپ کوئی نظر مانی اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ نظر شرکیہ نظر تھی یا یہ نظر ہمارے لیے پوری کرنا جائز نہیں ہے، اب اس کا کفارہ انسان کیا دے؟ تو اس کا کفارہ وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے. قسم کا کفارہ ہے. تو قسم کا کفارہ جس طرح انسان دے کر قسم سے نکل آتا ہے، اسی طرح سے نظر کا کفارہ دے کر اس نظر کے کو پورا کرنے سے بھی بری ذمہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید اس پہ ہم میں یہ سوچ رہی تھی کہ باقاعدہ ایک کلاس کر کے ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ یہ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ الٹی سیدھی چیزوں کی ہم نظر مان لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پورا کریں یا نہ کریں، اس کی تم نے نظر مان لی بھی ہے. یا پھر وہ کوئی نظر نیاز کا کھانا وانا آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم کھائیں یا نہ کھائیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو یہ پورا ایک مستقل چیپٹر ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری ایک بار سورہ بقرہ ختم ہو جائے، اس پر ہم ایک 1 ڈے یا 2 ڈے کی ایک ورکشاپ کی طرح سے کر لیں گے تاکہ مزید وضاحت ہو جائے اور جن کے بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں. تو ہم بہت قریب ہیں الحمدللہ اپنی سورہ بقرہ کے اختتام کے، اور انشاءاللہ باذن اللہ دسمبر تک ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد اس خوشی میں ایک اچھی سی ورکشاپ کریں گے. کیونکہ ہم مسلمانوں کے خوشیاں منانے کے طریقے بھی الگ ہونا چاہیے. خالی خوشی میں مٹھائی کھا لینا، دعوت کر دینا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو منانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم مزید قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 271. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی. سیدنا شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا آدھا مال لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ لا کر انہوں نے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو چونکہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کافی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سن کر رو دیے اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں اس میں اے صدیق آپ کو آگے ہی آگے پاتے ہیں. تو اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح سے صدقات کو دیا جا سکتا ہے، اور زیادہ بہتر صدقہ وہ ہے جو چھپا کر دیا جائے، لیکن ضرورت کے تحت اگر کبھی اظہار کرنا پڑے تو اظہار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت یہی ہونا چاہیے کہ اس سے ہم کو اللہ کی رضا چاہیے اور ہمیں اپنی
کوئی شہرت نہیں چاہیے۔ اعلانیہ اور پوشیدہ صدقات دینے کی فضیلت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، یعنی اگر اعلانیہ صدقات دیے جائیں تو بھی اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی اس وقت تک کے نہیں ہے جب تک ریاکاری شامل نہ ہو۔ آگے فرمایا گیا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ پہلے تو بہتری کی بات کہی گئی، اچھائی کی بات کہی گئی، اور اب اس میں بہت زیادہ بہتری کی بات کہی گئی کہ اگر پوشیدہ طور پر محتاجوں کو صدقہ دیا جائے تو یہ ظاہر کر کے دینے سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس طرح انسان ریاکاری سے بچتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیہ صدقہ کرنا باری تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ خفیہ صدقہ کرنا، چھپا کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک شخص نے صدقہ کیا اور اسے اس طرح چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صدقے کو ظاہر کر دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر دو اور فقراء کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوری طرح خبردار ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا، یعنی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلا کون ہے؟ انصاف کرنے والا حاکم۔ پہلا ہے انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، اور تیسرا ہے وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، یعنی ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں اور اگلی نماز کی فکر ہو گئی۔ اسی طرح یہ بات کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، یعنی اس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزاری ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں گزاری ہو۔ تو وہ بچیاں جن کی مائیں ان کو بچپن سے نصیحتیں کرتی ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ نمازوں کی پابند ہوتی ہیں، بہترین قرآن پڑھنا ان کو آ جاتا ہے، ان کے اخلاق سنور جاتے ہیں، ان کو اپنے والدین کا بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کو اس لائق بننے میں مدد دی کہ ان کی جوانی اللہ کے راستے میں گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ کل وہ اللہ کے عرش کے سائے کی اختیار ہوں گی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اس عمر میں اگر مائیں اپنی بچیوں کو نصیحت کرتی ہیں تو اسے اپنے اوپر برڈن سمجھتی ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ ان کا تو بس کام ہی یہی رہ گیا کہ یہ بس ہر وقت ہم کو ٹوکتی رہیں اور ہم زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ماؤں کا یہ احسان ہے کہ وہ اگر اپنی جوان بچیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے کو اختیار کریں اور اللہ کے اور شیطان کے راستوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور وہ اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کے راستے میں صرف کرتی ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے گزارتی ہیں، تو کتنے بڑے اجر کی وہ مستحق ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی گزار چکا، اب بڑھاپا آ گیا ہے، ادھیڑ عمر آ گئی ہے، اب ہم نے عمل کرنا شروع کیا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ جس کو جب توفیق دے دے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے ہم جنت کا مستحق بنا دیں گے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو اس میں عمر کی کوئی قید تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ہے عرش کا سایہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی، یہ اسی دن پتہ چلے گا جب لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور ان کے برے اعمال کی مقدار کے مطابق ان کا پسینہ ہوگا، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ گردنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گردنوں تک، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کانوں کی لووں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس وقت کسی کو عرش کا سایہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں سب سے بڑی اور عظیم چیز ہے، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا
کہ اس کا حجم کیا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا اور کتنا اونچا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے سب سے عظیم تخلیق ہے۔ اس کا سایہ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اپنی جوانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزاری۔ اور پھر وہ لوگ جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، نمازیں پڑھ کے آتے ہیں اور اگلی نمازوں کے لیے ان کے دل لگے رہتے ہیں کہ کب وقت ہو اور کب ہم دوبارہ مسجد جائیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو اگلا شخص ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 2 ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر ایک دوسرے سے ملے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر ہی ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے بعد الگ ہوئے۔ تو وہ دونوں لوگ بھی کہاں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ ملاقاتیں ہم دنیا کے خاطر تو بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، اگر اللہ کے خاطر یہ ملاقات کر لی جائے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے جن کے لیے کہا گیا وجبت محبتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی، اور اس میں ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتا ہو، اسی پر جمع ہو اور اسی پر جدا ہو۔ پھر ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا، یعنی گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر اگلا کون سے شخص ہے؟ وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجے چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے۔ آخری جو بتایا گیا 7واں شخص، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو جب صدقہ کرے، جو ہمارے آیت سے جس کا تعلق ہے، جس حصے کا اس حدیث کی، کہ جب وہ صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی چھپا کر کے صدقہ کرے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے بس ہم کسی ایک کو بتا دیں، یہ تو ہماری بہت کلوز فرینڈ ہے، ان کو بتانے میں کیا حرج ہے، ہاں، یا ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے تو ہم ہر بات اپنی شیئر کر لیتے ہیں، تو ان سے بتانے میں کیا حرج ہے۔ لیکن بات یہاں کیا ہو رہی ہے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، چپ کر کے دے دینا ہے، بس صرف اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان یہ بات ہے جس نے صدقہ کیا۔ کسی بھی ایکس وائی زی کسی کو پتہ نہیں، کسی تھرڈ پرسن کو پتہ ہی نہیں کیا خرچ کیا گیا۔ بایاں ہاتھ تو دائیں سے بایاں ہاتھ تو بالکل قریب ہوتے ہیں نا انسان کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے، اتنے قریبی کو بھی پتہ نہیں کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ تو اللہ کے سائے کے عرش کے سائے کے نیچے اس کا سایہ ہوگا۔ لیکن ظاہراً خرچ کرنا کیا ہے؟ ظاہراً میں یہ ہے کہ اگر ہم جیسے مثال کے طور پر چیریٹی اکٹھا کی جا رہی ہے کسی کام کے لیے اور اس میں ہم دیتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ جس کو دیتے ہیں اس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ 10 لوگوں کو بتا کے دیں کہ میں نے تو فلاں جب چیریٹی جمع کی جا رہی تھی میں نے اتنا دیا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کوئی شخص اس نیت سے دیتا ہے کہ میں دوں گا تو اور لوگ بھی متوجہ ہوں گے اور لوگ بھی دیں گے، اس نیت سے وہ پہل کرتا ہے دینے میں، تو اگر وہ پھر اس کا دیا ہوا صدقہ لوگوں کے علم میں آ جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت کیا ہے کہ میرے دینے سے دوسرے لوگ راغب ہو جائیں گے اس صدقے کو دینے کی طرف۔ اس بات کہاں پہ آتی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہماری نیت چھپا کے صدقہ دینے کی تو ظاہر ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے، لیکن دکھا کے دینے میں، ظاہر کر کے دینے میں بھی ہمیں روکا نہیں گیا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ چاہے تم ظاہر کر کے دو یا چھپا کر کے دو، دونوں ہی اللہ کی نظر میں ہے۔ تو دکھا
کر دینے یعنی ظاہر کر کے صدقہ دینے میں نیت ہوگی انسان کی جو دیکھی جائے گی، کاؤنٹ کرے گی کہ آیا یہ کہ اس کی نیت ریاکاری کی ہے یا دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی رغبت دلانے کی ہے۔ اور نیتوں کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو انسان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پوشیدہ طور پر صدقہ دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے، لیکن آیت میں اشارہ ہے کہ جب غریبوں کو صدقات نہ دیے جا رہے ہوں تو پوشیدہ طور پر صدقات کرنا ظاہر کرنے سے افضل نہیں ہے۔ صدقات کو پوشیدہ رکھنے اور ظاہر کرنے کا دار و مدار مصلحت اور فائدے پر ہے۔ اگر ظاہر کرنے سے امید ہو کہ دوسرے لوگ بھی نیک کام کریں گے تو خفیہ صدقے کی نسبت ظاہر کرنا افضل ہے، یعنی حالات اس میں دیکھے جائیں گے، یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے کون کس نیت سے دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی، ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ دنیا کی کوئی بھی تجارت چھوٹی ہو یا بڑی، کسی چیز کی بھی گارنٹی نہیں لی جا سکتی کہ وہ پنپے گی یا پھر برباد ہو جائے گی، لیکن یہ تجارت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو کی جائے گی صدقات کی شکل میں، نفقات کی شکل میں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا وعدہ فرماتے ہیں کہ وہ برباد نہیں ہوگی، ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، نہ صرف بربادی کی بات بلکہ ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اعلانیہ طور سے خیرات کرنے والا، اور آہستہ قرآن پڑھنے والا ایسے ہے جیسے چپکے سے خیرات کرنے والا۔ اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے برائیاں دور فرما دیتے ہیں اور بندے کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، خصوصاً جب پوشیدہ طور پر صدقہ دیا جائے۔ تو صدقہ دینے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے اور مومن بخل سے بچتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کی محبت پر چوٹ پڑتی ہے اور اس طرح مومن کی حرص میں کمی آتی ہے۔ اسی طرح چھپا کر صدقہ کرنے سے مومن کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور مومن ریاکاری سے بچتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مومن کے نفس کی مسلسل اصلاح ہوتی جاتی ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے اسے گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی نیکی کا ہر کام برائیوں کو دھو ڈالنے والا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں یا برے، اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، اور وہ تمہارے اعمال کی جزا دے گا، اور انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ صدقے سے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جس چیز کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلا کر پوشیدہ صدقے کی ترغیب دلائی ہے کہ پوشیدہ صدقہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظروں میں کتنا محبوب ہے، کتنا عظیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کیا حال ہوتا ہے ہمارا، کہ بعض وقت ہمارا بس یعنی کہ دل میں ایک طرح کی ایک بندش سی ہم کو محسوس ہوتی ہے، ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کا ہم کو نام نہیں دے پا رہے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ دل کے اندر جو ایک تنگی، ایک گھٹن، ایک بے چینی، ایک ایسی کیفیت جس کو ہم اب کوئی نام نہیں دے پاتے اور بس پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ہم اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میرے دل میں ایسے ایسے احساسات ہیں، یا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، کس ڈاکٹر کو دکھاؤں، کیا کروں۔ صدقہ دے دیں،
انشاءاللہ اس کیفیت سے نکل آئیں گے. اللہ تعالیٰ بخل سے اپنی پناہ میں کرتا ہے. دیکھیں ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں روکا نہیں گیا. ایک یہودی کے پاس کام کر کے ایک انصاری صحابی نے، انصاری تھے مہاجر تھے مجھے یاد نہیں، بہرحال ایک صحابی نے رات بھر میں جو اتنا کمایا، جو چند کھجوریں ان کو ملی اس کے معاوضے کے طور پر، اور وہ لے کر کے آ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جو اتنا کچھ مال اکٹھا ہوا تھا جو کہ صحابہ کرام نے لا کر کے دیا تھا اپنے حساب سے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو بکھیر دیا. اور اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کھجوروں کی اتنی ہی اہمیت ہے جیسے اس مال کی اہمیت ہے جو اور لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں لا کے دیا. انہوں نے اپنی پوری رات لگائی اور پوری رات لگانے کے بعد جو ان کو مزدوری ملی اس مزدوری کو لا کے سارے کا سارا انہوں نے صدقہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو جو انسان اپنی محنت کی حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے اس کی اہمیت ہے، چاہے وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچھ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو. بعض وقت ہم مسکراہٹ میں بھی بڑے بخیل بن جاتے ہیں. ہم اپنے کسی مسلمان بہن کو دیکھتے ہیں مسکراتے تک نہیں ہیں، یعنی کہ ہم کوئی ایسا گیسچر ہی نہیں پیش کرتے کہ جس سے اپنائیت کا اظہار ہو. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ میں بند رہتے ہیں، دوسرا اپنے آپ میں بند رہتا ہے، آپس میں کوئی خیر خواہی کا جذبہ ہی نہیں ابھرتا. خیر خواہی کا جذبہ کب ابھرتا ہے؟ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدمت کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، مسکراہٹ کے ذریعے سے. تو اس طرح سے جس کو کہتے ہیں بند دروازے کھلتے ہیں، انسان ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسکراہٹ کو صدقہ کیوں کہا ہے؟ کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے مسکرا کر کے ملنا بھی صدقہ ہے. کیوں کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا کہ ایک طرف تو مال ہے اور مال کا خرچ کرنا، اور دوسری طرف سے مسکرانا، اور اس کو بھی صدقہ کہا گیا اور اس کو بھی صدقہ کہا گیا. تو آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ اس پہ کبھی غور کیجیے. اس میں بڑی حکمت ہے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملتے ہیں تو بات چیت کے لیے موقع پیدا ہوتے ہیں. ہمیں دوسرے کو دعوت دینے کا ایک موقع ملتا ہے، دوسرے کو توجہ دلانے کا ایک موقع ملتا ہے. اور جب ہم سپاٹ چہروں کے ساتھ بغیر کسی سے نظریں ملائے ہوئے ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے خول میں بند رہتے ہیں، وہ اپنے خول میں بند رہتا ہے، اور خیر خواہی کا اور محبت کا اور بات چیت کا اور دعویٰ کا کوئی موقع ہی نہیں آتا. اس لیے اس مسکراہٹ کی اتنی اہمیت ہے، اور اس کو چہرے پر لانا صدقے میں شمار ہے. تو مسکرانا تو اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے مسکرا کر بات کی اسی کو پتا ہے. کوئی 4 6 8 لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے مسکرایا فلاں کو دیکھ کے اور فلاں سے آپ نے بات چیت کے لیے اپنا دروازہ کھول لیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں ہمارے دین میں جو رکھی گئی، تو ہمیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہے آخر. اور اس میں آپ دیکھیں کہ پھر کسی غریب سے غریب شخص کو بھی شکایت کا موقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ امیر اگر مسکرا سکتا ہے تو غریب بھی مسکرا سکتا ہے. اسی طرح خدمت ہے، کسی کی خدمت کر دینا، کسی کی عیادت کر دینا، کسی کے پاس اس کی بیماری میں جا کر کے مزاج پرسی کر لینا، کسی سے چند جملے اس کی خیر و عافیت کے پوچھ لینا، یہ سب صدقہ ہے. تو اس میں تو کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے نا، کہ کوئی کہے کہ ہمیں شوہر دیتے ہی نہیں اتنا کہ ہم اس میں سے خرچ کریں، اور دنیا بھر کے سوالات آتے ہیں، یا میری اپنی کوئی کمائی نہیں، میں کہاں سے صدقہ کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیے، ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے، مسکرا کر کے ملے، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت کرے، صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام کی کوئی آیت کسی کو سکھا دے، کوئی حدیث کسی کو سنا دے، کسی اچھی بات کی طرف کسی کو حکمت کے ساتھ رغبت دلا دے، سب صدقہ میں شمار ہوتا ہے. دیکھیے، اچھی بات بتانے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک کلاس لگائی جائے، ضروری نہیں کہ ایک درس کا حلقہ قائم کیا جائے، ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگ اکٹھا ہوں تبھی کوئی اچھی بات بتائی جائے اور ان کو سنائی جائے اور تبھی آپ کی بات سنی جائے جب آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر مائک ہاتھ میں لے کر کوئی بات کریں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کسی ایک بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ اچھی بات کرنے کو بھی کہہ دیا کہ یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے. تو یہ تو ہم اپنے گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، بڑے چھوٹوں کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو صدقہ کی بات جب اہمیت دی گئی اور قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا، تو اس سے مراد صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بھی صلاحیتیں دی ہیں اس کو خرچ کرنے کی بات کہی گئی کہ اس کو وہ خرچ کرے. کسی کے پاس وقت ہے، اپنا وقت خرچ کرے. بار بار یہ بات میں کہتی ہوں، اپنے نفس پر بھی انسان صدقہ کرے، اپنے لیے وقت نکالے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھ سکے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کر سکے، اور تاکہ پھر اس کے بعد اس پر عمل کر سکے. تو پہلی چیز جو بنیادی چیز آتی ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. اگر ہم علم ہی نہیں حاصل کریں گے، ہم وقت ہی نہیں نکالیں گے اپنے لیے، تو پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم عمل والے بن سکتے ہیں آگے. تو سب سے پہلے تو اپنا آپ آتا ہے، اپنا نفس آتا ہے جس پر ہم صدقہ کریں. اور اپنے نفس پر صدقے کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو اپنے لیے فارغ کریں. آج ہم اپنے وقت کو اپنے لیے فارغ کرتے ہیں، لیکن اسے صرف کاہے میں کرتے ہیں. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اپنے نفس کے لیے اگر ہم وقت کو فارغ کر کے اسے ایسے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں کہ جو اور گناہ کے کام ہیں، تو پھر یہ صدقہ نہیں ہوا. لیکن اپنے نفس کے لیے ہم وقت کو اس لیے فارغ کرتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں، دین سکھائیں، دین پر عمل پیرا ہوں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں. کسی دن ہم کوئی آیت سیکھ لیں، کسی دن ہم کوئی حدیث سیکھ لیں، کسی دن ہم کوئی اللہ کا حکم سیکھ لیں، احکام میں سے کچھ کر لیں، کسی دن اپنی کوئی تجوید بہتر کر لیں، کوئی اچھے لفظ نکالنے، کوئی حرف نکالنے میں ہم کو مہارت پیدا ہو گئی تو کسی اور کو بھی پکڑ کر اس کے لیے اس طرح متوجہ کر کے اس سے کہیں آپ بھی ایسے پڑھیں. تو یہ پھر ہمارا اپنے نفس پر صدقہ ہوا. اور پھر آگے سے آگے تو پھر دوسروں پر صدقہ کرنا، دوسروں کی ضروریات کو، ان کے مسائل کو معلوم کر کے ان کو تک پہنچانا. آپ سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نصیحت فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب تم پائے کا سالن پکاؤ، پائے یعنی اس وقت میں جو پائے سبھی کو پتہ ہے، پائے کا سالن پکاؤ تو اس میں تم پانی زیادہ کر لو تو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو. تو پڑوسی کو بھیجنا چاہے وہ معمولی درجے کا کھانا کیوں نہ ہو، معمولی درجے کا، اس کو وہ ہماری نظر میں معمولی درجے کا ہے، لیکن ہمارا جذبہ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم ایک بندے کا کھانا بھیج رہے ہیں، اس کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس نعمت سے مستفید ہو جس کو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بعض وقت آپ دیکھیں کہ محلے میں کوئی مدرسہ ہوتا ہے، کوئی مسجد ہوتی ہے ایسی کہ جس میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مسجد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، یا مدرسے میں کچھ لوگ پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں، کوئی بچے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی پورے دن میں ایک وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کے میسر نہیں ہوتا. بعض وقت غربت کی وجہ سے، بعض وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ اپنے لیے انتظام نہیں کر پاتے اور مصروف ہوتے ہیں. اور ان کو آپ نے چپ کر کے ہفتے میں ایک بار 2 بار کچھ بھیج دیا ایک ڈبے میں کر کے، چپ کر کے بالکل خاموشی کے ساتھ. کوئی نہ کوئی دن تو کھانا ایسا ہوتا ہوگا گھر میں کہ جو کچھ بچ جاتا ہوگا، یا پھر انٹینشنلی بچا لیا جائے. ایسا بھی کرنا چاہیے، یعنی کہ صرف بچا ہی ہوا بھیجا جائے اور اس کو دے دیا جائے. یا گھر میں کام والے لوگ آتے ہیں، کام کرنے والیاں آتی ہیں، ان کو ہم باسی سڑا وہ اٹھا کر کے دے دیا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ کسی وقت اس کھانے میں سے جو ہم کھانے جا رہے ہیں پہلے ان کے لیے نکال دیں ایک پیالہ، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے گھر کے لیے اسے خرچ کریں. آپ دیکھیں کہ اس ایک پیالے کو نکالنے کی برکت دیکھ لیں گے خود آپ اپنی آنکھوں سے کہ اس دن آپ کے کھانے میں کیا برکت ہوگی. لیکن یہ جو ہماری عادتیں پڑ گئی ہیں نا بچپن سے کہ اللہ کے راستے میں جو دینا ہے وہ ایکسٹرا دینا ہے، بس بچ جائے گا تو دے دیں گے، ہم نہیں کھا سکیں گے تو ہم دیں گے، باسی ہو جائے گا تو دے دیں گے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہی کھانا ہم جنت میں اپنے لیے بہترین چاہتے ہیں. جنت کو ہم اپنے لیے کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم وہاں بہترین کھا سکیں، بہترین زندگی ہو ہماری، اور سب کچھ اعلیٰ درجے کو.
اور اس دنیا میں اس جنت کے حصول کے لیے ہم کیا خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ جو بدترین ہو، جو ہمارے کسی کام کا نہ ہو. تو یہ سوچ بدلنی پڑے گی. جب سوچ بدلے گی تو طریقے بھی آئیں گے، حکمت بھی آئے گی. کیسے اس عورت کو حکمت آ گئی تھی کہ میں 4 کے بجائے 5 لوئیاں بنا سکتی ہوں، اگر ہر ایک میں سے میں تھوڑا تھوڑا نکال دوں تو 1 روٹی میں خیرات کر سکتی ہوں. کیسے آ گئی تھی یہ حکمت اس کے اندر؟ وہ کوئی بہت پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، نہ وہ قرآن کی حافظہ تھی، نہ عالمہ تھی، نہ قاریہ تھی، کچھ بھی نہیں تھی وہ. لیکن اس کے دل میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا جذبہ تھا. اللہ نے اس کو حکمت دے دی کہ تم ایسے کرو. جب ہمارے اندر جذبے جوان ہوتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں راستے سجھا دیتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہو، ایسے بھی کر سکتے ہو، ایسے بھی کر سکتے ہو. اور پھر ان راستوں پر ہمیں چلا بھی دیتے ہیں کہ دیکھو تم اپنا وقت ایسے بھی محفوظ کر سکتی ہو. پھر یہ جو تمہارے 15 منٹ ہیں تم فلاں کام میں لگا سکتی ہو، تمہارے 10 منٹ ہیں اس میں تم فلاں کو یہ پڑھا سکتی ہو، اس کے ساتھ یہ خیر خواہی کا معاملہ کر سکتی ہو. یہ جو تم اپنے 25 منٹ لگاتی ہو سوشل میڈیا پر، اس میں سے چلو تم اگر 10 منٹ لگاؤ تو 15 بج جائیں گے. تو انسان شعوری طور پر اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی مال کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے. اس کی سوچ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جذبوں کے، اس کی نیتوں کے ساتھ بدل دیتے ہیں اور اس کو خود حکمت سکھا دیتے ہیں. اور حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ملتی ہے، اور یہ کوئی بنی بنائی چیز نہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مانگنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنا جی جان لگانا پڑتا ہے، اپنے اعمال کو بدلنا پڑتا ہے، تب یہ حکمت آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے راستوں پر چلنے کے لیے ان طریقوں کو اپنائیں جو حکمت والے طریقے ہیں، اور جس سے اس کی ہمیں رضا حاصل ہو. انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا وقت اور ہے ہمارے پاس، ہم ایک آیت اور کر لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی آیت کا ایک حصہ رہتا ہے، اس کو ہم پورا کر لیں گے انشاءاللہ ابھی. یہی آخری حصہ، اس کو تھوڑا سا ایلابریٹ کر لیتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی تمہارے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، اور وہ تمہارے اعمال کی جزا دے گا. تو یہ جو خبیر ہونے کا جو احساس ہے، جو شعور ہے، یہ ایک بہت ہی، اس کو کہتے ہیں ایک ایسا شعور ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ شعور آ جاتا ہے تو بہت سارے کاموں سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہے، دنیا کا نہ دین کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خبردار نہ ہو، اس کے علم میں وہ بات نہ ہو. یعنی کہ حد یہ ہے کہ ہمارا دایاں ہاتھ دے رہا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے، لیکن اللہ کو خبر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور اس کا احساس جو ہے، اس خبیر ہونے کا احساس جو ہے، وہ بندوں کو گناہوں سے باز رکھتا ہے اور نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے، اور خاص طور سے پوشیدہ نیکیوں کی، کہ اس کو تو خبر ہو جائے گی نا، باقی کسی کو ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی جانے نہ جانے میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا علیم رب جانتا ہے، میرا خبیر رب اس کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا مجھے اور مزید کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 272. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. ترجمہ: ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، یعنی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم
نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑا سا عطیہ بھی دیں، کچھ بھی دیں، مشرک ہیں اگر وہ، تو صحابہ کرام ان کو دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا خرچ کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ابن ابی حاتم میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے تھے کہ صرف اہل اسلام پر صدقہ کیا جائے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تمہاری نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس مذہب کے پیروکار تم سے سوال کریں انہیں صدقہ دیا کرو۔ ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان غیر مسلم رشتہ داروں پر خرچ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر واضح کر دیا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا اجر کا باعث ہے۔ البتہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی۔ اکثر آتا ہے سوال کہ کیا ہم اپنا صدقہ کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ اس کے کئی ریزنز بھی ہیں، جس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کا دل نرم ہوتا ہے کہ ہے تو مسلمان، ہمارا ہم مذہب بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم کو دیتا ہے، تو وہ آپ کی بات سننے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور اس وقت آپ اپنی بات ان کو سنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ان سے۔ تو غیر مسلموں کو صدقہ دینا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان کو ہی دی جائے گی۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے۔ کن کو؟ جو غیر مسلم ہیں ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محمد، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے یا گمراہ کر دے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جو مخلوق کا خالق ہے وہی دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا دینا ہے، اس لیے ہدایت کے لیے صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرنا چاہیے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میری والدہ مشرکہ تھیں، یعنی ایمان نہیں لائی تھیں اس وقت تک۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، کم ہو یا زیادہ، چاہے یہ مال تم مسلمانوں پر خرچ کرو یا کافروں پر، وہ تمہارے لیے ہی ہے، یعنی تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جیسے کافر پہ خرچ کیا تو اس کا اجر کم ہو جائے گا اور مسلمان پہ خرچ کیا تو زیادہ ہو جائے گا۔ تم تو خرچ کر رہے ہو نا، تو تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 46 میں، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها وما ربک بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا خرچ کرنا اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور مومن جب بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، رضائے الہی کی خاطر تم جو بھی خرچ کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام بلند ہوگا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، یعنی کہ اس سے بھی تمہارا جو مقام ہے وہ بلند ہوگا۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، بیوی شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ بھی صدقہ ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں،
اور اس پہ متوجہ نہیں ہوتے. تو صدقہ کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ثابت ہو جاتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے صدقہ کس پر کیا ہے، نیک شخص پر یا بد شخص پر، مستحق پر یا غیر مستحق پر، اسے اپنے قصد و ارادے کے مطابق ثواب مل جائے گا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں لاپرواہی اس معاملے میں نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ صدقے کا مستحق نہیں ہے. ایک تو صدقہ ہے کہ آپ نے خدمت کی، اپنی صلاحیت سے کسی کو فائدہ پہنچایا، ہدیہ دیا، ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی غریب ہی ہو، اس کے لیے کوئی آپ کے ہم پلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کے پیسے والا بھی ہو سکتا ہے. آپ کے نیک سلوک کا ہر شخص حقدار ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ نے مال سے کسی کی مالی طور پر مدد کرنی ہے، تو اس میں آپ نے بالکل بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص واقعی مستحق ہے، آپ نے اٹھایا دے دیا کہ بس ہمارے سر سے اتر جائے، تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے تھا وہ شخص، اس نے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات کو دینا ہے. اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا. یہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہی ہوں. چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا. صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا ہے. اس شخص نے کہا کہ اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا. چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے آیا. جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا ہے. اس شخص نے کہا کہ اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا، اچھا آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا. چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار شخص کے ہاتھ پر رکھ دیا. صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے. اس شخص نے کہا، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلا جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے. اسی طرح فاحشہ کو صدقے کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ اسے خرچ کرے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ ہے تو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جس کو بیان کیا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا انہوں نے. تو اس میں سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں اور ہماری نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور ہم غلطی سے کسی ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہوتا، تو بھی ہمارے دینے کا ثواب کم نہیں ہوتا، ہمارے دینے کا ثواب ہم کو مل جاتا ہے. لیکن اس میں لاپرواہی کا رویہ درست نہیں ہے. مستحق کو تلاش کر کے اس کو دینا افضل ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ تمہارا ہر صدقہ قبول ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پورا اجر دے گا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور نیک اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے پیاس لگی، پھر اسے راستے میں ایک کنواں ملا اور وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پیا. جب باہر آیا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو ہانپ رہا تھا اور یہ پیاس کی سختی سے وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا. اس شخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتا بھی پیاس کی اتنی ہی شدت میں مبتلا ہے جس میں تھا. چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس نے کتے کو پلایا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور اس کی مغفرت کر دی گئی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں،
ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اجر ملتا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو جب گرمیاں ہوا کریں تو چھتوں پر برتنوں میں پانی رکھ دیا کریں، جو چڑیاں پئیں گی نا اس کا بھی اجر ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ کے پلانٹیشن کا کتنا زیادہ اجر ہے کہ درخت لگایا جائے، کیونکہ ان کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، اگر پھلدار درخت ہیں تو اس کے پھل سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ پیڑ رہتا ہے وہ اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہتا ہے۔ تو اسلام نے بلا امتیاز مذہب، معاشی تعاون اور امداد کے دروازے کھول کر کے ایک ایسی فضا قائم کی ہے جو معاشرے کے لیے بہترین ہے، اور جس میں مذہبی آزادیوں کا اصول متعین ہے، اور جہاں جبر و تشدد کو ختم کیا گیا ہے۔ ایک ایسی فضا جس میں مذہبی رواداری ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غیر مسلموں پر کیے جانے والے خرچ پر بھی اجر کا وعدہ ہے، اور یوں انسانی ہمدردی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ مال کو خرچ کرنے والے، اپنی صلاحیتوں، اپنے اوقات کو خرچ کرنے والے، اور اپنی ہر اس چیز کو خرچ کرنے والے بنے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور اپنے فضل سے اس میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو کر لیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہے تو پلیز آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریے۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم نظر مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نظر مانی جائے کہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اپنی نظر مطلب مسکینوں کو کھانا کھلا سکتی ہیں، لیکن اس میں کسی اور کو شامل نہ کریں، یعنی کہ فلاں کی خوشی کے لیے، فلاں بزرگ کی خوشی کے لیے، فلاں جو انتقال کر گئے ان میں سے کسی کی خوشی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے رضا کی خاطر۔ ہاں، اپنی منت مان کے ایسا کچھ ہمارا کام ہو جائے، مسکینوں کو کھلائیں کر کے ایسا کچھ کرے تو؟ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا نا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ایسی نظر جائز ہے کہ جو اس میں آپ کسی صحیح کام کے لیے، جیسے کھانا کھلانا ہے، نفل پڑھنا ہے، روزہ رکھنا